وَخَالَفْتَ أَبَا حَنِیفَةَ، اس میں آپ نے خطا کی ہے، اور ابو حنیفہ کا قول جو ہے اس کے خلاف آپ نے کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ مقام تھا ہمارے اسلام کی بیٹیوں کا، یہ حال تھا۔ بلکہ آپ کی تاریخ کتنی چمکدار ہے۔ خواتین اسلام کا علمی مقام کیا تھا؟ امام ذہبی کی مشہور و معروف کتاب ہے سیر و اعلام النبلاء۔ امام ذہبی یہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں حدیث کے راویوں کے احوال میں نے پڑھے۔ کسی راوی کا حال پڑھا، معلوم ہوا کہ کبھی نہ کبھی انہوں نے جھوٹ بولا ہے۔ کہیں پر کسی راوی کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اس راوی کا حافظہ صحیح نہیں تھا۔ کہیں پر کسی راوی کے تعلق سے، حدیث بیان کرنے والے کے تعلق سے مجھے یہ ملا کہ اس کے اخلاق نہیں تھے، اس کے اخلاق اچھے نہیں تھے۔ کسی راوی کے بارے میں مجھے یہ ملا کہ اس پر جھوٹ کی تہمت لگائی گئی تھی۔ لیکن امام ذہبی فرماتے ہیں کہ میں نے حدیث روایت کرنے والی عورتوں کے حالات پڑھے تو مجھے کوئی ایک عورت ایسی نہیں ملی حدیث بیان کرنے والی جس پر جھوٹ کی تہمت لگی ہو یا اس پر کسی محدث نے کلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ مقام تھا۔ اپنی تاریخ واپس لاؤ مسلمانوں۔ آمنو آمنو باللہ ورسولہ، اے ایمان والو صحیح معنوں میں ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، سچے مومن بن جاؤ۔ میرے دوست اور بزرگوں، آج ہم نام کے مسلمان ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو آبادی میں نکل جائیے، کسی آبادی میں اگر بچے کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیرم بورڈ کھیلتے ہوئے نوجوان نظر آتے ہیں، اگر کہیں رات کے 12 بجے 1 بجے بچے گیم کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں، موبائل پر گیم کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو آپ سمجھ جائیے یہ مسلمانوں پیچھے، تصدیق و یقین میں ہم پیچھے، ہر معاملے میں ہم پیچھے، اور آگے ہیں تو کس میں؟ لہو لعب، بیکار کاموں میں، ہو ہلہ میں، شور شرابہ میں۔ دیکھ لیجئے آپ، جہاں پر کھیل کود کی محفل ہو وہاں پر مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، شراب خانے میں مسلمان زیادہ نظر آتے ہیں، جوئے کے اڈے میں مسلمان زیادہ نظر آتے ہیں، اور جب گھر آتے ہیں تو آپس میں لڑائی کرتے ہیں۔ گاؤں میں آپس میں لڑائی، ایک دوسرے سے میل محبت نہیں، اتفاق نہیں۔ اور یقین رکھو جس قوم سے اتحاد ختم ہو جاتا ہے، انتشار جہاں پر پنجے گاڑ دیتا ہے، اس قوم کو مٹتے دیر نہیں لگتی۔ بے شک بے شک۔ انتشار، اتحاد یہ ہمارے اندر آج نہیں ہے، انتشار ہی انتشار ہے، اختلاف ہی اختلاف ہے، آپس کا اختلاف ہمیں کمزور کر رہا ہے۔ گھر میں اتحاد نہیں، گاؤں میں اتحاد نہیں، معاشرے میں اتحاد نہیں، جبکہ ہمارا رب فرما رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو، اللہ تعالیٰ کے دین اسلام کو تم سب مل کر کے تھام لو مضبوطی کے ساتھ، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں بٹو نہیں، گروہوں میں بٹو نہیں۔ مسلمان ایک دوسرے سے محبت کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک دوسرے سے محبت کرو، اور محبت بڑھانے کا آسان نسخہ اللہ کے پیارے نبی نے ہمیں دیا ہے، آسان نسخہ ہے۔ پیارے نبی نے ارشاد فرمایا آپس میں محبت کا ماحول بنانا چاہتے ہو تو افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کا خوب خوب چرچا کرو۔ سبحان اللہ بے شک۔ سلام کو رواج دو۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟
اگر مولانا صاحب کو ہم جانتے ہیں تو السلام علیکم ہے نا، کوئی جانتا ہے یہ میرا دوست ہے تو السلام علیکم، یہ رشتہ دار ہے تو السلام علیکم، پہچان کر کے لوگ سلام کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے سلام کرو عرفت ام لم تعرف، چاہے تم اسے جانو یا نہ جانو، بے شک جانو یا نہ جانو، مسلمان ہے سلام کرو۔ بستی میں جتنے بھی لوگ ہیں آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کریں، محبت بڑھے گی اور اسی محبت سے تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ حضرات گرامی، آج ماحول کیا ہے؟ چائے خانے میں فلاں کی غیبت، فلاں کی غیبت، چغل خوری، ایک دوسرے کو نیچا کرنے کی کوشش، ایک دوسرے سے جلن، حسد۔ حالانکہ یہ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو حسد کرنے والے کو اندر ہی اندر جلاتی رہتی ہے، حسد کرنے والے کو جلاتی ہے یہ بیماری۔ جس سے حسد کیا جاتا ہے اس کا نقصان نہیں ہوتا، ارے وہ بیچارہ تو اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ مجھ پر یہ حسد کرتا ہے، جب اسے معلوم نہیں، اسے جب پتا ہی نہیں ہے تو حسد کرنے والا سامنے ہوتا ہے، وہ السلام علیکم کہتا ہے، او بھائی اور کیسے ہو، خیریت تو ہے نا، وہ کہتا ہے، لیکن وہ بندہ اس کی طرف سے جلن اپنے دل میں لیے ہوئے ہے، حسد لیے ہوئے ہے، تو جب اسے پتا نہیں ہے وہ اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام یہ ہوتا ہے کہ جس بندے سے حسد کیا جاتا ہے، حسد جس بندے سے ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اور اونچا کرتا ہے، اسے اور نعمتیں دیتا ہے، اسے بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ اور جو حسد کرتا ہے اس کا کیا نقصان ہے؟ بولو، اس کا نقصان یہ ہے نیکیاں کی تھی سب برباد۔ ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، ایسے ہی کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ نیکیاں ہیں، خوب نیکیاں کی، نمازیں پڑھی، روزہ رکھا، صدقہ و خیرات کیا، لوگوں کی بھلائیاں کی، ساری نیکیاں ایک طرف، لیکن حسد ایک ایسی بیماری جس نے سب کو تباہ کر دیا، اندر سے کھوکھلا کر دیا، اب عمل میں کوئی جان نہیں ہے، عمل کی روح ختم ہو گئی، اب رب کی بارگاہ میں اس کے اعمال مقبول نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک شخص کو لایا جائے گا، اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی، نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی، لیکن حکم دیا جائے گا، فرشتوں سے کہا جائے گا کہ اس بندے کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے، اسے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ وہ تعجب سے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ سوالی ہوگا، وہ پوچھے گا مولا میرے نامہ اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، میں نے تو نمازیں پڑھی تھی، روزے رکھے تھے، صدقہ و خیرات کیا تھا، نوافل میں نے ادا کیے تھے، لوگوں کے ساتھ بھلائیاں کی تھی، یہ ساری نیکیاں ہیں، نامہ اعمال نیکیوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن تیرا یہ فیصلہ کیسا ہے؟ مجھے جہنم میں جانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ رب تبارک و تعالی علیم و خبیر ہے، ارے یہاں پر تم کچھ چھپا لوگے لیکن رب کی بارگاہ میں تو نہیں چھپا سکتے نا۔ رب تبارک و تعالی اس کے نامہ اعمال کو حاضر کرے گا، فرمائے گا یہ فلاں تمہارا جو تمہاری بستی کا فلاں آدمی تھا، فلاں بھائی تھا، مسلمان بھائی، تم نے اسے گالی دی تھی کہ نہیں؟ وہ کہے گا ہاں مولا میں نے اسے گالی دی تھی۔ فلاں کا حق دبایا تھا کہ نہیں؟ فلاں کو تکلیف دی تھی کہ نہیں؟ وہ کہے گا ہاں مولا میں نے تکلیف دی تھی۔ رب تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا کہ بندوں کا حق جو تم نے مارا تھا، جو حقوق العباد تھے، تم نے حقوق العباد کو ضائع کیا، برباد کیا، بندوں کا حق ادا نہیں کیا،
اس لیے اگرچہ آج تیرے نامہ اعمال نیکیوں سے تیرا نامہ اعمال بھرا ہوا ہے، لیکن تو نے حقوق العباد کو پامال کیا ہے، اس لیے آج تیری یہ نیکیاں کام نہیں آئیں۔ اللہ اکبر۔ محترم دوستو، ذرا محاسبہ کرو، جب سونے جاؤ تو ایک مرتبہ جب تک نیند نہیں آتی ہے صبح سے شام تک تم نے کیا کیا ہے، کتنے بھائیوں کا حق مارا، کتنوں کو تکلیف پہنچائی، کس کی غیبت کی، ایک مرتبہ کم سے کم محاسبہ کرو، جائزہ لو، دیکھو کیا کر رہے ہو۔ میرے دوست اور بزرگوں، یقین رکھو اتنی برائیاں ہیں، اتنی برائیاں ہمارے معاشرے میں کہ ان برائیوں کے ساتھ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہیں یہ زیب نہیں دیتا ہے۔ کیا یہی مسلمان تھے قرن اول کے؟ ایسے ہی مسلمان تھے؟ چائے خانے میں بیٹھ کر کے، ارے عام لوگوں کی بات تو رہنے دیجئے، عالم دین کی غیبت کرتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں۔ عالم دین کی غیبت، ارے کوئی عالم معصوم نہیں، گناہوں سے معصوم نہیں، اللہ کے فرشتے معصوم ہیں، انبیاء معصوم ہیں، گناہ ہو سکتا ہے کسی عالم سے، ہو سکتا ہے اس کے اندر عیب ہو، لیکن کیا یہی مسلمان ہونے کا تقاضا ہے کہ اس عالم دین جس میں تم نے عیب دیکھا اس کے عیب کو تم سرے عام تم چائے خانے میں بیان کرو؟ کیا اس کی برائیاں کرو، اس کی غیبت کرو؟ ارے اصلاح تو اس کی کرنی ہے نا۔ یاد رکھو، جب اصلاح اس کی کرنی ہے جس کے اندر عیب ہے تو تم دوسرے کے پاس بیان کیوں کر رہے ہو؟ پیارے نبی کا ارشاد دیکھو، کتنی حکمت والی بات پیارے نبی نے ارشاد فرمائی، قربان جاؤ، ارشاد فرماتے ہیں المؤمن مرآت المؤمن، مومن مومن کے لیے آئینہ ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کے لیے آئینہ ہے۔ اب آپ اس کی جتنی تفسیر کرتے چلے جائیے، نکات جتنے ڈھونڈتے جائیے، پیارے نبی کے اس ارشاد میں نکات ہی نکات ہیں، حکمتیں ہی حکمتیں، نصیحتیں ہی نصیحتیں ہیں۔ میں ایک نقطے کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، توجہ سے سنیے۔ یہ جو آئینہ ہے نا، آئینہ، آئینے کے سامنے آپ آ جائیے تو آئینہ وہی دکھائے گا جو آپ ہو، جو آپ ہو وہی دکھائے گا۔ اگر آپ کے چہرے پہ کوئی دھبا ہو، کالک ہو، آئینہ کے سامنے آؤ، آئینہ بولے گا تیرے چہرے میں دھبا ہے، کالک ہے، تم بازار جا رہے ہو نا، اس دھبے کو دور کر دو، اس کالک کو مٹا دو۔ آئینہ بول رہا ہے، آئینہ بول رہا ہے۔ اب آپ یہاں پر توجہ دیں، پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ مسلمان مسلمان کے لیے آئینہ ہے، جب سامنے آئے عیب نظر آئے تو اس کو بولے، اس کو بولے۔ اب بتاؤ، آئینہ پیچھے والے کو بولتا ہے، سائیڈ والے کو بولتا ہے؟ نہیں، بولیے، نہیں نہیں، واہ 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 واہ، پیچھے والے کو نہیں، جو غائب ہے نہیں، اسے بولتا ہے، آپ ہی کو بولتا ہے۔ بے شک بے شک، آئینے کے سامنے آپ ہو تو آپ ہی سے کہتا ہے دھبا ہے چہرے میں، دور کرو۔ تو مسلمان وہی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے اندر کوئی عیب دیکھے تو دوسرے سے نہ بتائے، اسی سے بتائے۔ بے شک بے شک، جب اسی سے بتاؤ گے تو الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، اس پہ عمل ہوگا۔ اور اگر دوسرے سے کہو گے تو قرآنی وعید کے مستحق ہو جاؤ گے، عذاب کے مستحق ہو جاؤ گے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ، اور بعض
गीबत ना करे। अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहमा अखीहि मैतन फकरहितुमूहु। क्या तुम में से कोई आदमी क्या ये पसंद करेगा कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? क्या पसंद करेगा? तो ये सिर्फ गुनाह ही नहीं है, ये गंदा गुनाह है। बेशक बेशक ऐसा गंदा गुनाह कि तबीयत नफरत करे, बदबू आएगी। बेशक इसलिए उलमा फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर। एक बुजुर्ग की बारगाह में एक शख्स गीबत करके पहुंचता है। फौरन वो बुजुर्ग अपना चेहरा फेर लेते हैं, फरमाते हैं तुमने अभी किसी की गीबत की है, तेरे मुंह से बदबू आ रही है। अब आप कहेंगे हम तो रात दिन गीबत करते रहते हैं और गीबत सुनते रहते हैं, गीबत करने वालों के पास उठते बैठते हैं, तो हमको वो बदबू क्यों नहीं महसूस होती है? हम क्यों नहीं महसूस कर पाते हैं? मेरे दोस्त और बुजुर्गों, मैं आपको एक लॉजिकल मिसाल से समझा देता हूं, समझ में बात आ जाएगी। अगर आप बाथरूम जाते हैं, लेटरिन जाते हैं, बदबू महसूस होती है। अगर वहां बदबू है तो बदबू महसूस होती है ना? होती है ना? लेकिन एक भंगी को बुला करके आप पूरा टैंक साफ करवाते हैं। बेशक एक भंगी को बुलाकर पूरा टैंक साफ करवाते हैं और वो 4 घंटे तक साफ करता रहता है। घर वाले दूर हो जाते हैं और उसी के अंदर वो हाथ डालकर साफ करता है। क्यों? बोलो। एहसास आपके पास भी है, कुव्वते हादसा आपके पास भी है, सूंघने की कुव्वत आपके पास भी है और सूंघने की कुव्वत उसके पास भी है, लेकिन चूंकि उसका काम वही है, वो लेटरिन से उसका साबका ज्यादा पड़ता है, उसकी सोहबत में ज्यादा रहता है। तो जब उसकी सोहबत में ज्यादा रहता है तो वो बदबू से ऐसा मानूस हो गया है कि अब उसे बदबू नजर नहीं आती, उसे महसूस नहीं होती। तो रात दिन हम बुराइयां करते हैं, रात दिन हम गीबत करते हैं, एक दूसरे की गीबत करते भी हैं, सुनते भी हैं। तो गीबत के माहौल में